آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش کی ملکیت پہ ایک بار پھر چین اور بھارت میں گرما گرمی شروع ہو گئی ہے۔ ہم اپنے جوانوں کا کیا کریں؟ ہمارے زیادہ تر جو جوان آبادی ہے وہ ملک کے لیے زحمت ہے یا دولت ہے؟ اس سوال کا بھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے گرما گرم پاک افغان تھیٹر کا رخ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ اس بات کے ٹھوس شواہد مل گئے ہیں کہ اسلام آباد میں پچھلے ہفتے عدالت پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کی منصوبہ بندی کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود اور ان کے 2 کمانڈروں نے کی تھی۔ اس واردات کے 4 ہینڈلرز تھے، سب کے سب افغانستان میں تھے۔ ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ گیا ہے۔ خودکش حملہ آور کا نام عثمان شنواری ہے اور اس کا تعلق بھی افغان صوبے ننگرہار سے ہے۔ ادھر پشاور میں انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ پشاور صدر میں گزشتہ روز ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے والوں کے بارے میں اب ہمیں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی یا افغان باشندے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی شہریت کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس حملے میں 3 اہلکار شہید اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس اب حملہ آوروں کے مددگاروں اور سہولت کاروں کے پیچھے ہے۔ آئی ایس پی آر نے آج اطلاع دی کہ بنوں میں ایک آپریشن کے دوران 22 مزید دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ابھی ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی ان کی مکمل طور پر تصدیق یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن کابل سے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ جو طالبان انتظامیہ اس کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد۔ انہوں نے کہا کہ کل رات سرحدی جو صوبے ہیں 3 پکتیکا، کنڑ اور خوست، اس پہ فضائی حملے ہوئے۔ خوست میں ایک گھر پہ بمباری کے دوران 10 بچے اور خواتین جاں بحق ہوئے، جبکہ کنڑ اور پکتیا میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کی بنیاد پہ کارروائی کا نتیجہ ہمیشہ ناکامی اور رسوائی کی شکل میں نکلتا ہے اور ہم اس کارروائی کا مناسب وقت پہ جواب دیں گے۔ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے فضائی حملوں کی واضح تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ ہمارا مسئلہ افغان عوام سے نہیں، ہمارے ایشوز جو ہیں افغان عبوری انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ جب تک یہ انتظامیہ اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتی، بات چیت لا حاصل ہے۔ یہ ہے مجھے جو ہے وہ اس وقت جو دھند چھائی ہوئی ہے، ایک اسٹریٹجک یا اسموگ جو چھایا ہوا ہے افغان پاکستان کے تعلقات پہ، مجھے تو کچھ سجھائی ہی نہیں دے رہا۔ آپ کو یا شاہزیب کو کچھ؟ جی شاہزیب۔ تو یہ دیکھیں، یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں افغانستان میں اور ہم نے اس کو مانا بھی ہے۔ اس دفعہ ٹھیک ہے، کابل حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کیا، لیکن ہماری طرف سے بہت ہی کلیئر اس کی تردید ہے۔ اچھا، یہ جو کانٹیکسٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اکتوبر نومبر میں ہمارے اور افغانستان کے جو کشیدگی ہے وہ کافی عروج پہ چلی گئی، اور پھر 3 ادوار ہم نے دیکھے جس میں ترکی اور قطر نے رول پلے کرنے کی کوشش کی۔ تینوں ادوار میں کچھ ہوا نہیں، بے نتیجہ رہے۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر سے ہی جو ناکہ بندی ہے، جو ٹریڈ بند ہوا ہے، اس کا بھی ایک بڑا اثر ہے۔ اس ہفتے وزیر ہیں افغانستان کے نور الدین، وہ ہیں بھارت میں، اور وہاں پہ وہ ایئر کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، کابل سے دہلی کی فلائٹس کی بات ہو رہی ہے، امرتسر کی بات ہو رہی ہے، اور مختلف ڈیلز پہ سائن انہوں نے بھارتی سرمایہ کار ہیں وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی، انہوں نے بھارتی سرمایہ کاروں کو پیشکش کی ہے کہ آپ ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں، ہم آپ کو 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے دیں گے، اور اگر آپ مشینری منگواتے ہیں افغانستان میں تو ہم آپ کو اس پہ صرف 1% ٹیرف چارج کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سونے کی بھی کانیں ہیں، اس میں بھی ہم سرمایہ کاری چاہتے ہیں کہ آپ آ کے کریں، کھلا میدان ہے، لہٰذا بھارتی کمپنیوں کے لیے سنہری موقع، یہ ان کے الفاظ ہیں۔
تو اکتوبر سے جو ٹریڈ بند ہے پاکستان افغانستان کا، آف کورس اٹ از بائٹنگ افغانستان، کیونکہ ان کا 70-80% دار و مدار سارا پاکستان کی جو اکانومی پہ ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ یہ جو لیٹسٹ یہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا پشاور میں، اس کے بعد ہم نے چند گھنٹوں میں کہا کہ یہ افغانستان سے آئے تھے، تانے بانے وہاں ہیں، لیکن اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے اور اس کو سیکیورٹی حلقے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو پشاور میں صحافی ہیں لحاظ علی، وہ اس پہ رپورٹ کرتے رہے ہیں، کو پہ بھی وہ گئے تھے۔ لحاظ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب جو ایک کلیئر تردید آ گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، تو اس کو اب وہاں پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ ری ایکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ شاہ زیب صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اگر ہم 2022، 23 اور 24 کا موازنہ کر لیں تو پاکستان نے کنڑ، خوست، پکتیکا، اس کے علاوہ دیگر علاقوں کو بھی ماضی میں نشانہ بنایا ہے، اور پاکستان نے جس طرح آپ نے ذکر کیا پاکستان نے کبھی بھی اس کی تردید نہیں کی ہے، لیکن پہلی مرتبہ تردید کر دی ہے کہ یہ جو حالیہ گزشتہ رات جو اٹیک ہوئی ہیں ذبیح اللہ مجاہد نے جس کا حوالہ دیا ہے خوست میں اور پکتیکا میں اور کنڑ میں، وہ ہم نے نہیں کیے۔ تو ایک تو پاکستان نے پہلی مرتبہ کیٹاگوریکلی اس کو رد کیا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان نے بنیادی طور پر اس وقت جو نیریٹو حکومت پاکستان اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بنا رہے ہیں، وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ اینٹی افغان ہے۔ یعنی گزشتہ روز جو ہے فرنٹیئر جو فیڈرل کانسٹیبلری جسے اب کہا جاتا ہے، اس کے جو ہیڈ کوارٹر پر اٹیک ہوا تھا، ابھی لاشیں وہاں پر جو خودکش حملہ وروں کی لاشیں تھی ادھر پڑی ہوئی تھی، کہ اس دوران ہی آپ کو پتہ ہے ٹیکر مختلف بلکہ سرکاری ٹی وی سے اس کا آغاز ہوا، اس پر چلنا شروع ہوئی کہ یہ خودکش حملہ ور جو تھے اس کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اب مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ اتنی جلدی کیسے ہوا، کیونکہ آج خیبر پختونخوا کی پولیس چیف جو ہے اس نے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی نے لاشوں کو تحویل میں لیا ہے، اس کی شناخت کا عمل جاری ہے، اور شناخت کے بعد ہی ہم اس متعلق کچھ بتانے کے قابل ہوں گے۔ تو اب انگریزی کا ایک ورڈ ہے نیو نارمل، تو لگتا ہے کہ اب ایک نیو نارمل ہے، اور نیو نارمل یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کارروائی ہوگی دہشت گردی، پاکستان جو ہے وہ ادھر جوابی کارروائی جو ہے وہ کرے گا۔ یہ ایک نیو نارمل ہوگا مستقبل میں بھی، جس طرح پہلے سے پاکستان راستوں کی بندش کرتا تھا، اب لگتا ہے کہ پاکستان یہ والی کارروائی کرے گا۔ جی اچھا، ایک اور لحاظ علی میں جاننا چاہ رہا تھا ڈیولپمنٹ، کہ اب تک جو موسٹلی حملے ہوتے رہے ہیں بالخصوص خیبر پختونخوا میں، اس میں کالعدم، ٹی ٹی پی اور اتحاد المجاہدین ان کی ذمہ داری لیتے رہے ہیں، لیکن اب پچھلے کئی دنوں سے کچھ نئے نام یا غالباً گروہ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، مثلاً دفاع قدس ہے، انصار الجہاد ہے، تحریک لبیک پاکستان فورس، اس کا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی امارات پروٹیکشن فورس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ مین جو تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی وغیرہ، یہ توجہ بٹانے کے لیے نئے نام چھوڑے جا رہے ہیں، یا پھر جو بڑے جہادی گروپ ہیں ان میں نئی دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں، اور ٹی ٹی پی اور جو دوسرے جماعت الاعلان، اتحاد المجاہدین، اس کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو نئے نام آ رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وسعت اللہ خان صاحب، تین گروپ خیبر پختونخوا میں عمومی طور پاکستان میں بھی تواتر کے ساتھ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے آ رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، دوسری نمبر پر آپ نے ذکر کیا حافظ گل بہادر گروپ جسے ماضی میں کہا جاتا تھا، جسے آپ اتحاد المجاہدین کہتے ہیں، اور تیسرا گروپ جو ہے وہ داعش ہے۔ اس وقت آپ نے اس طرح ذکر کیا 12 اکتوبر کے بعد، جو 11 اکتوبر کو بارڈر پر کلیشز ہوئی تھی اور اس کے بعد جو مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان نے افغان حکومت پر بہت زیادہ پریشر بڑھایا ہے، جس کے بعد ٹی ٹی پی نے بہت کم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، کافی عرصے بعد انہوں نے اس طرح کا کیا ہے،
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ ایک ہفتے سے، کیونکہ میں اس کے واٹس ایپ گروپ کا بھی اس کو ریگولرلی وہیں سے مانیٹر کرتا ہوں، اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی، تو کسی بھی نہ تو سوال کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس متعلق اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو ایک قسم سے وہاں سے مکمل خاموشی ہے. داعش جو ہے اس کا جو بیان ہوتا ہے وہ اسی موقع پر دے دیتا ہے. اتحاد المجاہدین کی بھی تقریباً اس وقت یہی پوزیشن ہے. اب جو ذمہ داریاں قبول کی جا رہی ہے اس متعلق بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا واقعی اس طرح کا کوئی گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بحیثیت صحافی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس گروپ کا ماخذ کیا ہے، آیا واقعی کوئی اس طرح گروپ ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ ماضی میں کئی ایسے گروپ صرف واٹس ایپ گروپ تک بنے ہیں، سوشل میڈیا کی حد تک بنے ہیں، اس کو کسی اور نام سے کرایا گیا ہے. لیکن اس وقت ٹی ٹی پی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کارروائیاں نہیں کرے. ٹی ٹی پی اب بھی کارروائیاں کرتی ہے، اب بھی اٹیکس کرتی ہے. اتحاد المجاہدین اب بھی کارروائیاں کرتی ہے جس طرح ماضی میں کرتی، لیکن اس کی ذمہ داریاں نہیں لیتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ زیب صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ پہلے دوحہ، اس کے بعد 2 مرتبہ استنبول میں جو مذاکرات ہوئے تھے، پاکستان نے سب سے پہلے یہی شرط عائد کی ہے کہ آپ کے ہاں سے بنیادی طور پر اس حملوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر ان گروپوں کے جو مختلف کمانڈر سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے افغان حکومت کی جانب سے. جی مطلب کہ آپ حملے کریں لیکن اپنا نام نہ بتائیں، بیسکلی یہی ہے. لیکن یہ دور ہے ڈینائبلٹی کا نا، ہر ایک چیز کو ایک لیول کے نیچے رکھنا ہے. جیسے جب یہ سیز فائر کی بات ہوئی، ظاہر ہے پاکستان کی جانب سے تھا کہ جی سیز فائر صرف بارڈر تک محدود نہیں ہے، ہمارے ہاں حملے نہیں ہونے چاہیے which are linked to افغانستان. تو اس کا ایک بڑا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ حملہ کریں، نام کسی اور کا دے دیں. اور ہماری جانب سے یہ مطلب مانا کہ ڈینائی ہوئی ہے یہ اسٹرائکس، اور بازی میں ہم نے ہمیشہ ان کو کلیم کیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ پوچھا گیا کہ جی 3 ریسنٹ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، وانا کیڈٹ کالج، اسلام آباد سول کورٹس کے سامنے، اور کل کا پشاور میں جو حملہ ہوا ہے، اس کی ریٹیلیشن کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرنا پڑتا ہے ٹو ڈیفینڈ پاکستان، وی ڈو واٹ از نیسیسری ٹو ڈیفینڈ پاکستان. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمبیگوٹی، ایک ڈینائبلٹی رکھی ہوئی ہے. جی شاہ زیب، یہ بس ڈینائبلٹی پہ بس ایک چھوٹی سی بات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جس زمانے میں ڈرون سٹرائکس ہو رہے تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں، اب ہم جانتے ہیں حقیقت کہ اس وقت ان کو کہا جاتا تھا امریکنز کو کہ آپ کریں، اور ہم بولیں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم احتجاج کریں گے. اور یہ سلسلہ برسوں تک چلتا رہا. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس طرح سے بھی یہ جنگ جو ہے لڑنی ہے. تو ڈینائبلٹی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سچویشن آگے پھر کیسے پین آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ لحاظ علی صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بھارت اور چین کے بیچ میں ایک، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو اروناچل پردیش اور ہمارا صوبہ سندھ ہے اس میں کوئی کامن چیز بھی ہے یا نہیں ہے؟ بن تو رہی ہے، بن رہی ہے، مجھے دیکھتے ہیں ایک وقفہ.